بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی شاہی مسجد کے سروے کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمان مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ سے شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے۔ ابتدائی طور پر 3 مسلمان شہید ہوئے تھے، جبکہ دیگر افراد بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پولیس نے 25 مسلمانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں مغل دور میں قائم کی گئی اس مسجد کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں ہندو مندروں پر تعمیر کیا گیا ہے۔ سروے مقامی عدالت میں ایک ہندو پنڈت کی جانب سے مسجد کو مندر کی جگہ پر تعمیر کیے جانے کے دعوے کے بعد کیا گیا۔ درخواست دائر کیے جانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد متعصب عدالت کی جانب سے مسجد کے سروے کا حکم دے دیا گیا، حالانکہ اس بارے میں فریق مخالف کے وکیل سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ مسجد کا پہلا سروے 19 نومبر کو، جبکہ دوسرا اس کے 4 روز بعد کیا گیا، جس میں تصاویر اور ویڈیوز بنائے گئے، جس سے لوگ مشتعل ہو گئے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے مطابق سنبھل میں شاہی مسجد 1526 میں مغل بادشاہ بابر اور ہمایوں کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ رواں سال ہندو قوم پرست سیاست کی فتح کے طور پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایودھیا میں شہید بابری مسجد کے مقام پر متنازع رام مندر کا افتتاح کیا۔ بابری مسجد کو شہید کرنے کے واقعے نے بھارت کے نام نہاد سرکاری سیکولر سیاسی نظام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس مسجد کو 1992 میں ایک مہم کے دوران شہید کیا گیا تھا، جس کی قیادت اس وقت بی جے پی سمیت ہندوتوا تنظیموں کے ارکان نے کی تھی۔ مودی کے 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے 20 کروڑ سے زائد مسلمان اپنے مستقبل کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ یہ معاملہ صرف اتر پردیش کے شہر سنبھل میں مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی اس مسجد کا ہی نہیں ہے۔ بھارتی ہندو انتہا پسندوں نے حکومت کی باقاعدہ سرپرستی اور گودی میڈیا کی حمایت کے ساتھ اس وقت بھارت کے اندر تقریباً 600 مساجد، خانقاہوں، درگاہوں، مزارات اور مسلمانوں سے وابستہ دیگر پراپرٹیز یا عبادات گاہوں کو متنازع بنایا ہوا ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے کسی ایک جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کو متنازع کیا جاتا ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اور اس کی تشہیر اور متنازع پن کو پھر میڈیا میں اچھالا جاتا ہے، اور پھر حکومتی سرپرستی میں اس کو عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے، اور متعصب عدالتیں پھر اسی طرح کے فیصلے سناتی ہیں۔ اب تو حالت سو کالڈ سیکولر بھارت میں یہ ہو گئی ہے کہ ہندوؤں کا کوئی قومی یا مذہبی تہوار ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ تہوار مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کسی مسلمانوں کی بستی یا عبادت گاہ یا مسجد پر حملے نہ کریں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ حال ہی میں بھارت کے اندر ایک بڑے ہندو تہوار کے موقع پر بھی مسلمانوں کی مساجد اور بستیوں پر حملے کیے گئے۔ دوسری طرف مودی سرکار نے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلسل ایسی پالیسیاں بنائی ہیں اور بنا رہی ہیں جس کا مقصد ہی مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ جو امتیاز اور تعصب پر مبنی شہریت کا ایکٹ لایا گیا ہے، اس میں مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ 1930 یا اس سے پہلے کے دستاویز پیش کریں کہ وہ بھارت کے رہنے والے ہیں، جبکہ یہ شرط ہندوؤں کے لیے عائد نہیں ہے، بلکہ اس خطے میں کسی بھی ملک میں رہنے والا کوئی ہندو بھارت آئے تو وہ بھارتی شہری ہونے کا دعوے دار ہو سکتا ہے، اس کو بھارتی شہریت مل سکتی ہے۔ وہ عمارتیں، وہ سڑکیں، وہ پارکس، وہ تعمیرات، ہر چیز کے نام تبدیل کیے جاتے ہیں جن کے نام مسلمانوں یا ان کی تہذیب یا تاریخ سے وابستہ ہوں، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کا سانحہ جو 1992 میں شروع ہوا تھا، وہ کانگریس کی گورنمنٹ کی ناک کے نیچے ہوا اور دن دھاڑے ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعہ اسی دن رونما ہوا تھا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی تھی۔ وہ مہم ہفتوں مہینوں تک جاری رہی، مگر کانگریس کی حکومت نے بی جے پی اور آر ایس ایس کے رہنماؤں کو مہم چلانے دی۔ وہ کانگریس جس نے ہمیشہ مسلمانوں ہی کی حمایت اور ووٹ سے بھارت میں حکومت کی، اس نے ہمیشہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور بابری مسجد کو شہید کرنے والے جتھے دوسرے شہروں سے آئے تھے، ان میں ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور دیگر تھے۔ ان کو روکا نہیں گیا، ان کو ایودھیا آنے دیا گیا، اور ہزاروں پولیس والوں کی آنکھوں کے سامنے ہندو بلوائیوں نے
उस तारीखी मस्जिद को शहीद किया। वो मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के बलवों और उनकी तहजीब व तमद्दुन पर हमलों का बाकायदा आगाज़ था। अगरचे उससे पहले हज़ारों की तादाद में भारत में मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं, लेकिन एक नाम निहाद या अलामती सेक्युलर चेहरे के अंदर मुसलमानों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। और फिर अब जब हाल ही में उसी बाबरी मस्जिद की जगह एक शानदार हिंदू मंदिर तामीर किया गया और उसकी इफ्तिताह के मौके पर उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया गया, भारतीय फिल्म नगरी के अदाकारों को और दुनिया भर से बड़े बड़े हिंदुओं को बुलाया गया, तो इससे न सिर्फ हिंदू कौम परस्ती को और ज़्यादा शह मिली है, बल्कि मुसलमानों को दबाने के हवाले से भी जज्बात को महमेज मिली है।